بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک بہت اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ریاست پاکستان اسرائیل نامی ناجائز غیر قانونی ریاست کو قبول نہیں کرے گی، کیا قائد اعظم کے پاکستان کے اندر صہیونیت کو قبول کرنے کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے؟ اور کیا ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں ہم اسرائیل کا یا صہیونی ایجنٹ کہہ سکتے ہیں؟ تو جواب اتفاق سے مثبت ہے۔ صہیونی ایجنٹ پاکستان میں موجود ہیں جو قومیت کے اعتبار سے پاکستانی ہیں مگر عزائم کے اعتبار سے صہیونی ہیں۔ وہ مسلسل خاموشی سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ ایک تو اس کا بڑا نمونہ ابھی جو کچھ عرصہ پہلے ہی ایک وفد جو ہے وہ اسرائیل گیا اور جا کر وہاں پر ان کے زخمی دہشت گردوں کی عیادت کے لیے گیا، جس میں کچھ میڈیا پرسنز شامل ہیں۔ اور ان سب کے پیچھے کون ہے؟ ان سب کے پیچھے انیلا علی نام کی ایک خاتون ہے جو کسی پاکستانی سابق سفیر کی بیٹی ہے۔ خود امریکہ میں ہوتی ہے لیکن اس کے پاس پاکستانی نیشنلٹی بھی ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کر ایک ادارہ بناتی ہے، بنا کر چلاتی ہے، اور حتیٰ 7 اکتوبر کے بعد اس نے جب یورپ اور امریکہ میں بھی فلسطین کی حمایت میں عوام اور نوجوان مظاہرے کر رہے تھے، اس نے پیڈ لوگوں کو جمع کیا اور ایک مظاہرہ کیا کس کے حق میں؟ اسرائیل کے حق میں۔ یہ خاتون ہر سال پاکستان آتی ہے اور پاکستان آ کر کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کام کرتی ہے۔ مثلا 2022 میں یہ پاکستان کے اندر آئی۔ پاکستان میں اس کا جو سب سے اہم کارندہ ہے وہ علامہ محمد احسان صدیقی کے نام سے ایک شخصیت جو ایک روحانی سلسلے سے بھی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ مل کر ظاہراً انہوں نے ٹائٹل بنا رکھا ہے انٹرفیتھ ہارمنی کا اور انسانی حقوق کا، لیکن اس پردے کے پیچھے اس عنوان کو خراب کرنے کے لیے کہ پاکستان میں جو بہت اچھا مثبت کام ہو رہا ہے بین المذاہب ہمانگی و بین المسالک ہمانگی پر، یہ اسی ٹائٹل کو یوز کرتے ہوئے ظالم صہیونی ریاست اور اس کے عزائم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مثلا 2022 میں انہوں نے مختلف لوگوں کو شامل کیا، جس میں یہ خاتون خود ہے، اس کے ساتھ علامہ احسان صدیقی ہے اور دیگر مذاہب کے کچھ لوگ ہیں، اور انہوں نے فیریئر ہال کراچی میں ہنوکا نام کا صہیونی تہوار بھی منایا۔ باقاعدہ صہیونی کینڈل لیمپ جو کہ صہیونیت کے علامات میں سے اور صہیونی ظالم ریاست کے مختلف لوگوز کے اندر بھی وہ نمایاں نظر آتا ہے، اس کو لے کر آئی یہ خاتون اپنے ساتھ امریکہ سے، انہوں نے جلایا اسے اور باقاعدہ تقریب منعقد کی محدود سطح پر، لیکن اس کو باقاعدہ ظاہر کیا، جس کی ویڈیو ان کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر موجود۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اس پر پہلے بھی آواز اٹھائی لیکن ہماری آواز کو کوئی اتنا اہمیت نہیں دی گئی، کچھ جگہ لکھا بھی لیکن وہ شائع نہیں کیا گیا۔ ہم دوبارہ سے یہ بات کر رہے ہیں، ابھی جب کچھ میڈیا پرسنز دوبارہ گئے ہیں 7 اکتوبر کے بعد، جب یورپ کے اندر بھی اور دنیا میں بغیر کسی رنگ، نسل، مذہب، زبان، قوم، قبیلے کے فرق کے سب لوگ غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں، جا کر اسرائیل کے اندر وہاں کے زخمی لوگوں کی عیادت کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر یہ خوفناک رجحان شروع ہو چکا ہے۔ یہ اپنے سکولز بھی بنا رہے ہیں، مختلف سکولز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر بچوں کی آہستہ آہستہ اس طرح کی ذہن سازی کریں۔ اور دوسرا خطرناک اینگل یہ ہے کہ یہ بین المذاہب ہمانگی کی آڑ میں یہ کر رہے ہیں۔ جس طرح سے خود امریکہ اور اسرائیل نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے ابراہمک اکارڈ کو بنایا موضوع، اور اس میں انہوں نے کوشش کی جس میں بہت سارے عربی ممالک ان کے جھانسے میں آئے بھی۔ تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں جیسا کہ یوم القدس نزدیک ہے تو ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ یوم القدس اور آزاد فلسطین کے لیے جو تحریک ہے، اس تحریک کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں ان کو بھی برملا کرنا چاہیے اور ان کے خلاف بھی ہمیں سنجیدگی سے اقدام کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کا باقاعدہ عوامی سطح پر بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور ریاست کو بھی ایسے لوگوں کو کڑے ہاتھوں سے لینا چاہیے جو کہ بانی پاکستان کے دیے گئے اصول کے خلاف جا کر اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔